الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم میں سے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا پہلا مبلغ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا
حضرت مصعب بن عمیر مدینہ پہنچے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ مدینہ کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ مدینہ کے سرکردہ افراد میں سے ایک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلہ کے افراد کے پاس گئے، اوس کی شاخ اشہل سے یہ تعلق رکھتے تھے۔ اپنے قبیلہ کے لوگوں سے کہا کہ تم سے بات کرنا میرے لیے حرام ہے، یہاں تک کہ تم اسلام قبول کر لو۔ شام ہوتے ہوتے پورا قبیلہ، مرد و عورت، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضرت سعد بن معاذ مدینہ کا بڑا قبیلہ اوس کے سردار تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے اور آپ کے مشوروں میں شریک رہا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ مدینہ سے باہر نکل کر مکہ کے مشرکین کا سامنا کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم ہر صورت میں آپ کی حمایت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ آپ اللہ کا نام لے کر مدینہ سے نکلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ کے اس مشورہ سے بہت تقویت ملی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب وہ وقت آیا کہ مکہ کے مشرکین صحابہ کرام پر حاوی ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام ہی تھے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت سعد بن معاذ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ سن 5 ہجری غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین کی طرف سے ایک تیر آئی اور حضرت سعد بن معاذ کے بازو میں لگی، زخمی ہوئے، گہرا زخم، خون جاری ہو گیا۔ غزوہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد اب میرے پاس، میرے قریب مسجد میں رہیں گے، مسجد نبوی میں، تاکہ میں قریب سے ان کی عیادت کر سکوں۔ حضرت سعد کے لیے مسجد میں خاص جگہ بنائی گئی۔ اللہ کا حکم آیا
کہ بنو قریظہ کے لوگ، جن لوگوں نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا، مشرکین سے جا ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ نے تو ہتھیار رکھ دیا، لیکن ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھا ہے، بنو قریظہ کا رخ کیجئے۔ بنو قریظہ اپنے قلعہ میں، اپنی آبادی میں محصور ہو گئے، ان کا محاصرہ کیا گیا، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے ان کو گھیر لیا۔ 25 دنوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ بنو قریظہ نے یہ کہا کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلہ کو تسلیم کر لیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ کو لایا گیا اور ان کے سامنے بنو قریظہ کی یہ تجویز رکھی گئی۔ بنو قریظہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سعد ان کے حلیف تھے، اس لیے ان کے دل میں نرمی ہوگی اور اسی نرمی کا ان کو فائدہ مل جائے گا۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول، بنو قریظہ نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، وعدہ خلافی کی، عہد کو توڑا، اس لیے ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے اس فیصلے سے خوش ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ سعد، تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جس کی موافقت یا جو رب کی مرضی ہے، تمہارا فیصلہ رب کی مرضی کے بالکل موافق ہے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی، کہا کہ اللہ، اگر مسلمانوں کی جنگ مکہ کے مشرکین کے ساتھ باقی ہو تو مجھے اس جنگ کے لیے زندہ رکھنا، اور اگر یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہو تو مجھے شہادت دے دے۔ جو زخم تھا اس زخم سے دوبارہ خون رواں ہوا اور حضرت سعد بن معاذ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر صرف 37 سال تھی، صرف 37 سال، اور اسلام میں انہوں نے صرف 5 سال گزارے تھے۔ 5 سال کی ان کی یہ اسلامی زندگی اتنی تابناک زندگی تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد۔ حضرت سعد کا جب انتقال ہوا تو رحمان کا عرش ہل گیا۔ صحیح مسلم کی روایت، جب حضرت سعد کا انتقال ہوا تو رحمان کا عرش ہل گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت سعد کے جنازہ میں 70,000 ایسے فرشتے ہیں
جو اس سے پہلے اس روئے زمین پر نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ حضرت سعد کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بھاری بدن کے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کا جنازہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کس طرح سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جو وقت ملا، دین کی خدمت کا ان کو جو وقت ملا، اللہ کی طرف سے ان کو جو توفیق ملی، کس طرح سے انہوں نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ کی اس توفیق نے ان کو ان کے رب سے کتنا قریب کر دیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک اور فرشتوں کے درمیان بھی ان کی محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف ان کی موت سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور دوسری طرف ان کے جنازہ میں شرکت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ وقت یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یموت الا وندم ان کان محسنا ندم اللہ یکون قد ازداد وان کان مسیئا ندم اللہ یکون قد اقتلع۔ ہر شخص اپنی موت کے وقت پچھتاتا ہے، ہر شخص اپنی موت کے وقت پچھتاتا ہے۔ نیکوکار ہوتا ہے تو اس کو پچھتاوا اس بات پر آتا ہے کہ اس نے اور زیادہ نیکیوں کے کام کیوں نہیں کیے، اور اگر گنہگار ہوتا ہے تو اس کو پچھتاوا اس بات پر آتا ہے کہ اس نے اپنے گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے اللہ کے بندو، اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کی کیا تیاری کر رہا ہے، کل کے لیے کیا پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نقصان میں مبتلا ہیں، نعمتوں کی قدر نہیں ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ الصحت والفراغ، صحت اور تندرستی اور فرصت کے اوقات۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے وہ اس صحت کی قدر نہیں کرتا، صحت کی حالت میں اللہ کی عبادت اس کے مرضی کے کاموں میں پیش نہیں رہتا، اور جب اسے بیماری ہر طرف سے گھیر لیتی ہے تب وہ پچھتاتا ہے۔ اور یہی حال فرصت کا ہے۔ جب فرصت رہتی ہے، موقع رہتا ہے، تو پھر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، اور جب فرصت کے اوقات میسر نہیں ہوتے تب پچھتایا جاتا ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، فراغک قبل شغلک، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، حیاتک قبل موتک۔ فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو،
مصروفیت کے اوقات کے آنے سے پہلے صحت کے اوقات کو غنیمت جانو، بیماری آنے سے پہلے جوانی کے ایام کو غنیمت جانو، بڑھاپا آنے سے پہلے اور زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ حضرت قاضی عیاض نے کسی سے یہ کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو، احسن ما بقیہ یغفر لک ما قد سلف، زندگی کے جو ایام باقی ہیں ان ایام کو تم نیکی کے کاموں میں گزارو۔ زندگی کے جو ایام باقی ہیں ان ایام کو تم نیکی کے کاموں میں گزارو۔ یغفر لک ما مضی، تو تمہارے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، آگے بھی تم اسی طرح گناہوں کے کاموں میں ملوث رہے، تو پچھلے گناہ بھی اور آئندہ گناہ بھی، دونوں گناہوں کا بوجھ جب تم اپنے رب کے پاس جاؤ گے تم پر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، کہتے ہیں کہ دنیا ارتحلت مدبرہ والآخرہ ارتحلت مقبلہ ولکل واحد منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ دنیا ہم سے رخصت ہو رہی ہے اور آخرت ہم سے قریب آ رہی ہے۔ ہمارے درمیان دنیا چاہنے والے بھی ہیں، آخرت چاہنے والے بھی ہیں۔ آخرت چاہنے والے بن کر تم اس دنیا میں زندگی گزارو۔ کہتے ہیں کہ آخرت چاہنے والے بن کر تم اس دنیا میں زندگی گزارو، اس لیے کہ آج تو تمہارے پاس عمل کی فرصت ہے، تم سے حساب نہیں لیا جا رہا ہے، لیکن کل تم سے حساب لیا جائے گا اور اس وقت تمہارے پاس عمل کی فرصت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بار الہ تو ان کو دور کر دے، ہمیں وقت کی قدر کرنے والا اور وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر